تو بھئی کس لیے جمع ہیں ہم مذاکرے کے لیے؟ مذاکرہ کس بات کا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ایک دفعہ جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے نا، اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس سے مقصود کیا ہے بھائی؟ وہی مقصود اللہ سے ہونا اور مخلوق سے نہ ہونا، اس کو دل کے اندر اتارنا۔ اور کیسے اترے گا؟ جب اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اور مخلوق کی نفی کریں گے۔ فرمایا مقرر اور ہوتا ہے، مبلغ اور ہوتا ہے۔ مقرر اپنے موضوع کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، آج ایک موضوع کل دوسرا موضوع، اور مبلغ کی ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ سارے نبیوں کی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تھوڑا دل میں تصدیق کریں، فائدہ ہو گیا انشاءاللہ طرف کو۔ وہ سخیوں کا سخی ہے، خود کھاتا نہیں ساری کائنات کو کھلا رہا، خود پیتا نہیں ساری کائنات کو پلا رہا، خود سوتا نہیں ساری کائنات کو میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ وہ چاہے کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹی ہی بیٹیاں دے، بھانج کر دے، کچھ نہ دے، عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کامیابی اور ناکامی، نفع اور نقصان، غم اور خوشی، موت و حیات، عروج و زوال، سردی اور گرمی، دن کا آنا اور رات کا جانا، تنہا اکیلے اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور کرنے میں کسی غیر کے نقشے کے سہارے کے محتاج نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جب اللہ کا نام لو نا ذرا عظمت کے ساتھ لیا کرو، تاکہ دل میں اللہ اترے۔ کم قسمتی سے آج غیر کو بولا، غیر کو سنا، غیر کو سوچا، اندر میں غیر گھسا ہوا ہے، تو بھائی دوستو اس کو کھروش کھروش کے اندر سے نکالنا ہے۔ اب نکالنے کا راستہ یہی ہے، دعوت، اور دعوت بھی نفی اس بات کی دعوت، اللہ سے ہونا اور مخلوق سے نہ ہونا۔ اب نفی اس بات کی دعوت کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اللہ کی قدرت، اور ایک ہے اللہ کی طاقت۔ اب اللہ کی سنت کیا ہے؟ میاں بیوی کا ملنا، بچے کا پیدا ہونا، زمیندار کا بیج ڈالنا، غلے کا نکلنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ زمیندار بیج ڈالتے رہیں گے، غلے نکلتے رہیں گے، میاں بیوی ملتے رہیں گے، بچے آتے رہیں گے۔ اور قدرت کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بغیر خاون کے بیٹا اور بغیر موسم کے پھل، اور صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا چٹان سے پیدا ہونا، قدرت۔ اور اللہ کی طاقت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرودی میں ڈالا گیا نا، یہاں اللہ پاک نے سنت قدرت کا استعمال نہیں کیا، بھائی براہ راست حکم دیا ہے، طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اور ابراہا کا لشکر جب بیت اللہ گرانے کے لیے آیا، یہاں بھی اللہ پاک نے طاقت کا استعمال کیا۔ اب اس سنت قدرت طاقت کو ملا کرنا ہم نفی اس بات بولیں گے، بہت آسان ترتیب ہے کہ سورج روشنی دینے میں اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت روشنی دینے میں سورج کے ہرگز محتاج نہیں، اللہ پاک چاہیں بغیر سورج کے روشنی دے سکتے ہیں۔ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، روشنی اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب اس میں سنت بھی آ گئی، قدرت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی کہ محنت مال دینے میں اللہ رب العزت کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت مال دینے میں محنت کے ہرگز محتاج نہیں، اللہ پاک چاہیں بغیر محنت کے مال دے سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اگر ہم 1000 مرتبہ زبان سے کہیں گے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تب جا کے یہ دل ایک بار آہستہ سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ 1000 مرتبہ یہ دل کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، تو تب جا کے یہ دماغ ایک بار آہستہ سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا اگر 1000 مرتبہ یہ دماغ بھی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، تو تب جا کے یہ روح ایک بار آہستہ سے کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اب سوچو بھائی کہ کتنا میں اللہ کی عظمت کو بولنا پڑے گا۔ تو محنت مال دینے میں اللہ رب العزت کے امر کی محتاج ہے، اللہ رب العزت مال دینے میں محنت کے ہرگز محتاج نہیں، اللہ پاک چاہیں بغیر محنت کے مال دے سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی میرا آپ کا جی مانے نہ مانے، ایمان کے بولیں، ایمان اوپر جا رہا۔ ہاں، فرشتوں کا ایمان کھڑا رہے، نہ اوپر نہ نیچے، اور نبیوں کا ایمان اوپر ہی اوپر، اور مومن میں اور آپ کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہ مجلس ایمان کی ہے، یہاں بولیں گے ایمان اوپر جائے گا، یہاں سے باہر نکلو ایک لایانی کی بات کرو، اندر سے بندہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، مال چیزیں دینے میں اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے۔ اس کے اوپر حضرت جی نے ایک واقعہ بھی سنایا نا کہ ایک بادشاہ تھا نا، اپنا خزانہ دیکھنے گیا، تو جب خزانہ دیکھنے گیا تو پیچھے سے وزیر آ گیا، چابی اس کے پاس بھی تھی، اس نے تالا لگا دیا۔ اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ اپنا مال دیکھ رہا ہے، خزانہ دیکھ رہا ہے۔ اب بادشاہ اندر ہی رہ گیا۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے، جب آخر میں روح پرواز ہونے لگی تو بازو میں سوراخ کر کے خون سے پرچہ لکھا، وہ دنیا کے لوگوں، میرے پاس اتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، یہ مجھے لقمہ کھانے کا گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتے، اور میں دنیا سے بھوکا اور پیاسا جا رہا ہوں کہ تم میری طرح دھوکے میں نہ پھنس جانا۔ 2 ماہ کے بعد جب تالا توڑا گیا نا تو ٹانگیں اوپر سر نیچے روح پرواز ہو چکی تھی۔
حضرت جی کے ملفوظ میں ہے کہ مال چیزیں دینے میں اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے. اللہ رب العزت چیزیں دینے میں مال کے ہرگز محتاج نہیں. اللہ پاک چاہیں بغیر مال کے چیزیں دے سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا بنانا بھی ہے, بچانا بھی ہے, پکانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے. کہ بنے گا یہ دعوت سے, اور بچے گا ماحول سے, اور پکے گا قربانی سے, اور پھیلے گا یہ ہجرت سے. تو بھائیو دوستو کیا فضیلت ہے اس کی؟ فرمایا نیکی تجھے خوش کرے, گناہ تجھے غمگین کرے, سمجھ جا کہ تو ایمان والا ہے. بعض دفعہ نا گناہ تو نہیں میں ہو جاتا ہے تو دل میں خفا ہو جائے, گناہ تو ہو گیا لیکن ہے بندہ ایمان والا. تو میرے محترم ہے دوستو اور بزرگوں, اب ایمان کی ایک اور نشانی ارشاد فرمائی پیارے نبی علیہ السلام نے کہ دنیا سے بے رغبتی, آخرت کی طرف رغبت, اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری میں بندہ لگ جائے. یہ ایمان کی علامات پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو, دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ کہ آنے کی خوشی نہ ہو, جانے کا غم نہ ہو. لیکن ہمارا حال یہ ہے بھائی دوستو, محسوس نہ کرنا, جیب میں اگر 5000 کا نوٹ ہے نا تو دن میں 10 دفعہ ایسے ایسے کرتے ہیں کہ نیچے گر تو نہیں گیا. تو مال کی محبت اندر میں گھڑی ہوئی ہے. اب اس کو اندر سے نکالنے کے لیے ہمیں گھنٹوں گھنٹوں یہ نفی اس بات کی دعوت دینی پڑے گی. چیزیں, ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے میں اللہ رب العزت کے امر کی محتاج ہیں. اللہ رب العزت ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے میں چیزوں کے محتاج نہیں. اللہ پاک چاہیں بغیر چیزوں کے ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو میرے محترم بھائی دوستو اور بزرگوں, دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اس کو بھی تھوڑا کھولا کریں. ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تبلیغ والے لا الہ الا اللہ تو کھولتے ہیں, محمد رسول اللہ کو نہیں کھولتے. بھائی اس کو بھی کھولیں کہ نبی کے طریقے ہی میں کامیابی ہے, باقی سارے طریقے مردود ہیں. آپ علیہ السلام کا نا ایک بیٹا فوت ہوا نا, ابراہیم نام تھا, بچپن ہی میں اللہ نے لے لیا. آپ کے علم میں ہے کہ سارے اولاد بچپن میں اللہ نے لے لی تھی, بیٹیاں جوان ہو گئی, بیٹے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ان میں سے ایک کا نام ابراہیم تھا. جو فوت ہوا نا تو زوجہ مبارک کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی تو نے پوچھا نہیں تیرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا میں نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا تو جنت کے اندر ہے. تو وہ عورتیں کہنے لگی تو نبی سے کہہ دیتی یا رسول اللہ دکھلا دیجئے, اور اپنے آنکھوں سے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی, جنت کو بھی دیکھ لیتی. تو کیا جواب ارشاد فرمایا, اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتی, میری آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن نبی کی زبان سے کلمات نکل چکے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت کے اندر ہے, تو یہ حق اور سچ ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے نا, وہ مشرک جب آیا نبی کے سامنے کہا نعوذ باللہ میں تمہیں قتل کروں گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں قتل کروں گا. آمنا سامنے ہوا عہد کے اندر, ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لیا آپ علیہ السلام نے, جب اس کو مارا ہلکی سی خراش آئی تو بھیل کی طرح چلانے لگا کہ میں تو مارا گیا. ابو سفیان نے بڑی تسلی دی کہ ہلکی سی خراش ہے, پر میں تجھے پتہ ہے کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے. مکہ میں مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا, اگر کہنے کے بعد میرے اوپر تھوک بھی ہے تو میں سے بھی مر جاتا. تو شیخ علی صاحب لیتے ہیں کہ پکے کافر کو ایسا یقین ہے. بھائیو دو آج ہمیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے بھائی محمد الرسول اللہ کہ نبی کے طریقے ہی میں کامیابی ہے. دسترخوان پہ نا کھانا نوش فرمایا علیہ السلام نے, اس رومال کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے. وہ ایک صحابی کا رومال تھا رضی اللہ عنہ کا, وہ جب میلا کا چہلہ ہو جاتا نا اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا, وہ بجائے جلنے کے صاف اور شفاف ہو جاتا. صحابہ نے کہا صحابی کیا بات ہے, آگ میں ڈالتے جلتا نہیں یہ رومال. فرمایا کہ اس کے اوپر کملی والے نے کھانا نوش فرمایا تھا اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے, اس کے بعد جب بھی میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں یہ جلتا نہیں ہے. تو مفتی صاحب کے بقول فرمایا کرتے ہیں کہ جس دسترخوان کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائیں اس کو تو آگ نہیں جلا سکتی, اور جس جسم کے اندر محمد رسول اللہ والے اعمال آ جائیں گے اس کو آگ جلا سکتی ہے؟ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ اگر مقصد زندگی ہے تو محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ اگر کلمہ معرفت ہے تو محمد الرسول اللہ کلمہ عبدیت ہے. لا الہ الا اللہ کو ہم دکھلا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ کو ہم چھپا نہیں سکتے. جب ہجرت ہوئی نا, ہجرت ابو بکر رضی اللہ نبی علیہ السلام کی, تو مدینے والے پہچان نہیں رہے تھے کہ اس میں دو جان کے سردار کون ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سے ہیں. صحابہ نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے بھائی سارے. پھر کیسے پہچانا؟ چادر بچھائی آپ رضی اللہ عنہ نے, آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, پہچاننے والوں نے پہچان لیا کہ چادر بچھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور بیٹھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. تو بھائی ہم نبی کے رنگ میں رنگے جائیں. ابھی مشرے میں نے بات سنائی نا محمد الرسول اللہ کے اوپر, یہ اذان جب ہوتی نا اذان, تو یہ اذان مثلا نبی کے بہر ہوا کرتی تھی, اور ایک چبوترا بنا ہوا تھا اس کے اوپر بلال رضی اللہ عنہ اذان کہا کرتے تھے. تو جب یہ جملہ تھا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو نبی کے ہاتھ کے اشارے سے بلال ایسے کہہ رہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ میرے سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہیں. جملے کے سامنے نبی اسلام مسکرایا کرتے تھے
کرتے 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 ایسا دن آیا کہ دو جہان کے سردار دنیا سے پردہ کر کے قبر میں تشریف لے گئے. اس کے بعد جب بلال چبوترے پہ کھڑے ہوئے نا, تو جب یہ جملہ آیا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, ہم نبی تو نہیں تھے, قبر میں تھے, پھر بلال کی چیخ نکلی اور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ, آج کے بعد مجھے اذان کا نہ کہنا کہ مجھ سے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے ارشاد فرمایا تجھے اذان کہنی پڑے گی, تو مؤذن رسول ہے, کون کہے گا اذان؟ پھر عجیب بات فرمائی نا, فرمایا ابو بکر اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے مجبور نہ کر, مجھے یہاں سے جانے دے, اور کوئی غرض تھی تو پھر بتا دے. انہوں نے شروع میں کچھ رقم دے کر ان کو آزاد فرمایا تھا نا. تو پھر جب یہ جملہ سنا نا, ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فرمایا بس بلال جہاں جاتا ہے چلا جا, تجھے اجازت ہے. یہ اجازت مانگ رہے تھے, وہ چھوڑ نہیں رہے تھے, اجازت ہو گئی, مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. کئی سال باہر رہے, کئی سالوں کے بعد پھر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے, مدینہ چھوڑ دیا, ہمارے پاس نہیں ہو گیا. تو آنکھ کھلتے ہی مدینہ طیبہ حاضری دی. جب حاضری دی تو کابر صحابہ کرام دنیا سے پردہ کر چکے تھے. یہ حسن حسین رضی اللہ کا دور چل رہا تھا, انہوں نے اذان کی فرمائش کر دی. تو شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ لاڈلوں کی فرمائش کو ٹھکرا نہ سکے, اذان کہنی شروع کی نا, مدینہ کی عورتیں روتی ہی باہر نکل آئیں کہ آج تو نبی کے دور کی اذان کی آواز آ رہی ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. بھائیو دوستو, کہ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ ہاں بیان تو ہم کر لیتے ہیں, دیوانوار پھرا کرتے تھے, اے عتبہ تو کلمہ پڑھ, اے شیبہ تو کلمہ پڑھ, اے ابو جہل تو کلمہ پڑھ, اے ابو لہب تو کلمہ پڑھ. اب کوئی بدبخت راستے میں کانٹے بچھاتا, کوئی اونٹ کی بھری یوجری اوپر ڈال دیتا, اور کوئی گلے میں چادر ڈال کے یوں کھینچتا, نبی کی آنکھیں باہر نکل. نبی کی آواز کیا تھی؟ یا ایھا الناس. بقول مولانا کے فرمانے لگے کہ یا ایھا المکہ, یا ایھا القریش نہیں فرمایا, یا ایھا الناس, قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھائیو دوستو دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گی. جب طائف سے واپس آ رہے تھے نا, طائف سے, تو ایک باغ کے اندر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ عتبہ و شیبہ کا باغ تھا. مشرکین مکہ تھے, بڑے بڑے جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کو بھی ترس آیا, وہ نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے, اور اپنے غلام سے کہا کہ جا کے یہ خوشہ وہ نبی علیہ السلام کو دو کہ بڑی مار کھائیے, بڑے دور سے 6 میل تک مار کھا کے آئے تھے. وہ انگور کا خوشہ وہ نوجوان لے کر آیا, تو آپ علیہ السلام کو اپنی خون کی پرواہ نہیں, ان کو دعوت دینے لگی. آپ کا نام کیا ہے, مقام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام تو عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ نینوا تو میرا بھائی یونس علیہ السلام رہتا تھا, اور نبی کا بھائی ہوتا ہے, تو پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جائے گا. اس غلام نے وہاں کلمہ پڑھ لیا. آپ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. آج کئی امتی بھائیو دوستو جا رہے ہیں, 8 ارب انسان ہیں. ہم مجھے اور آپ کو لگی ہے کہ نہیں لگی, اس بات کو سوچنا ہے. تبلیغ بھائیو دوستو ایک درد ہے, ایک کڑن ہے, ایک غم ہے. یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ واہ واہ شعلہ بیان ہو گیا, نہیں بھائی. اس درد کو لے کے پوری دنیا میں پھرنا. ابھی ہماری تشکیل تھی نا کوہاٹ میں نا, تو ہمارے ساتھ مہمان تھے کرغستان کے نا, تو ان کے ساتھ یہ مذاکرہ ہوا اللہ کی بڑائی کا, مخلوق کی نفی کا. پھر ہم دونوں کی جوڑیاں بنا کے نکل گئے. 1.5-2 گھنٹے روزانہ صبح ہماری گشت ہوتی تھی. وہ مہمان کا نام عبداللہ تھا نا, جب وہ باہر نکلتا نا, جب دعوت دیتا نا, آخر میں کہتا یہ الا اللہ کی آواز زور سے لگاتا تھا نا, تو سارے پٹھان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ کیسی شخصیت آئی ہوئی ہے. تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ بھائی یہ کیسی آواز لگا رہا ہے. تو بھائی اس آواز کے اندر ایک کشش ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ اس کو ہم 4 گھنٹے یا 25 آدمیوں کو ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. تو بھائیو دوستو پیارے نبی علیہ السلام کی یہ مبارک زندگی, صحابہ کے ساتھ تھوڑی سی محنت ہوئی. اب ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے صرف 5 سال نبی کی صحبت اٹھائی ہے, 5 سال. صحابی کا نام کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا. اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ جب میں جنگ خندق کے دن اپنے دروازے سے باہر نکلی تو دیکھے 2 صحابہ آ رہے ہیں, تو میں نے پہچان لی ہے کہ ایک تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں, اور دوسرے ان کے ساتھ حارث رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے بھتیجے تھے. تو فرمایا کہ ذرا پوری جسم کے اوپر پہنی ہوئی تھی, ہاں لگی ہوئی تھی ذرا, لیکن بیچ میں سے ایک جگہ خالی تھی. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جگہ خالی ہے, یہاں کے کہیں دشمن کی طرف سے تیر نہ لگ جائیں, نیزہ نہ لگ جائے. تو فرماتی ہے کہ وہ جب باغ میں تشریف فرما ہوئے حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ میں بھی باہر نکلی, تو حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی بندی تو کسی یہاں پہ آئی ہے, جا اندر چلی جا. تو فرماتی ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, میں اندر چلی گئی واپس. تو کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ میں ابن الارقہ ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا. تو فرماتی ہے کہ اسی مقام پہ وہ تیر جا کے لگ چکا تھا اور خون جاری ہو گیا تھا. تو دعا فرمائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ یا اللہ جب تک میں بنو قریظہ والوں کا فیصلہ نہ سنا دوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. پر میں بڑا سا زخم تھا نا, وہ چھوٹا سا رہ گیا اور خون بند ہو گیا. اللہ پاک نے شفا دے دی اسی وقت. اب نبی علیہ السلام جب جنگ خندق سے واپس جا رہے تھے, اب یہ ہتھیار نہیں اتارے, جبرائیل ابھی نیچے آ گئے. یا رسول اللہ, اللہ کا حکم آیا ہے کہ بھائی یہاں سے ابھی جانا ہے کہاں؟ بنو قریظہ والوں کا فیصلہ سنانے کے لیے. تو سعد بن معاذ کو سواری کے اوپر سوار کیا اور وہاں تشریف لے گئے. ہاں تو فرمایا اپنے سردار کو نیچے اتارو. حضرت عمر نے فرمایا ہمارا سردار کون؟ فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ.
تو نیچے اتارا گیا اور میں تو کیا فیصلہ سناتے ہیں ان کے بارے میں؟ فیصلہ سنا بنو قریظہ والوں کے ہاں. جب اس نے فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو یہ ان کے بارے میں کہ ان کے جتنے بچے ہیں اور جتنی عورتیں ہیں ان کو قید کر دیا جائے، وہ جتنے ان کے بالغ مرد ہیں ان کی گردنیں مار دی جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تو نے یہ فیصلہ ابھی سنایا ہے نا، یہ فیصلہ 7 آسمانوں میں پہلے ہو چکا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ جب اس کو لے کر آئے واپس خیمے میں تو اس نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر قریش کی اور کوئی لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. اور میں اسی وقت دعا قبول ہوئی. مجھے زخم چھوڑنا رہ گیا، وہ زخم بڑا ہو گیا پھر اور خون بہنے لگ گیا. جب خون بہنے لگا کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو سعد بن معاذ کو کیا ہو رہا. آپ علیہ السلام دوڑ کے گئے، اپنے اس کے سر مبارک اپنی گود میں رکھا. صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کا خون ہمارے اوپر آنے دو. فرمایا نہیں، میرے ساتھ کا خون میرے اوپر آنے دو. گود کے اندر روح پرواز ہوئی اور پھر فرمایا کہ جلدی جلدی غسل دو، کہیں حنظلہ کی طرح ملائکہ آ کر غسل دینے نہ لگ جائیں. اب غسل دے دیا گیا، چارپائی کے اوپر رکھے گئے. جب چارپائی باہر نکلی تو آپ علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ بن معاذ کے جنازے میں اتنے ملائکہ نیچے اتر آئے ہیں کہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی. کیا وجہ تھی میرے بھائیو دوستو؟ 5 سال زندگی گزاری لیکن کہاں چلے گئے؟ اب وہ جو سنتے تھے نا اسی وقت عمل. تو بھائیو دوستو آج میں اور آپ ہی نیت کر لیں کہ جیسے ہی کوئی بات ہمارے ذہن میں آئے بس اس کے اوپر آمنا و صدقنا. بس جب عمل کرنے لگ جائیں گے نا، اب یہ بات سامنے آئی ہے دعوت کی تو ہم دعوت کو اپنا لیں. بھائی ایک تو ہے نا دعویٰ، ایک ہے دعوت. فرمایا دعویٰ تو باقی رہ گیا ہے، دعوت اندر سے نکل چکی ہے. اب میں آپ سے کہوں گا، مجھ سے کہیں آگے اور کہیں آگے اور کہیں نہیں بھائی، میں اپنی ذات سے نیت کر لوں انشاءاللہ کہ میں روزانہ سعد بن معاذ کی طرح جیسے انہوں نے جان دی ہے تو میں اپنا جان مال وقت لے کے پوری دنیا میں جاؤں. جب بندہ ارادہ کرتے ہیں نا اللہ پاک اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستوں ساری کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اب یہ بھائی مسائل جو آتے ہیں نا یہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے حل کروائیں. ہاں جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک کرتے ہیں مسئلے کو حل. پکی ٹھکی بات ہے، اس نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. میرے اور آپ کے اندر کمی ہے. فرمایا ہمارے پاس صورت تو ہے، حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز کی حقیقت مل جائے. تو میرے محترم ایک تابعی ہے نا، مصحابی بھی نہیں ہے، مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ، جانے لگے حج پہ. فرمایا میرے ساتھ وہ مجمع جائے کہ جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو. اب 300 کا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جن کے پاس کوئی 1 پیسہ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے. اب وہ چل پڑے. جب چل پڑے تو 3-4 دن گزرے، بھوک نے تڑپایا، پیاس نے تڑپایا. فرمایا مسلم خلانی اب نہیں چل سکتے ہم. فرمایا اچھا پھر مسالہ لاؤ. ہاں مسالہ لایا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، دسترخوان آسمان سے نیچے اتر آیا. کیا وجہ تھی؟ نماز کی حقیقت تھی. بھائی آج میرے اور آپ کے پاس نماز کی صورت ہے. تو اس کا نیچے اترایا، وہ کھانا جو بچ گیا ساتھ لے کے جانے لگے. فرمایا نہیں اس کو ادھر ہی چھوڑو، آگے اللہ پاک تازہ کھانا کھلائیں گے ہمیں اس سے بھی. تو مکہ مدینہ تک جاتے جاتے پتہ نہیں کتنی دفعہ آسمان سے دسترخوان نیچے اتروایا ہے. تو کیا وجہ تھی بھائی؟ کہ نماز بنی ہوئی تھی. بھائی دوستو آج ہمارے بڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ. اب نماز کے بارے میں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے نا کہ نماز میں اگر 4 چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی. 1 رکوع، دوسرا سجدہ، تیسرا جلسہ اور چوتھا قوما. ان کے اوپر محنت کر لینا. بقول حضرت جی کے فرمایا کہ 3 سال تک نماز پڑھیں گے، روزانہ 40 60 50 نفل پڑھیں، 3 سال کے بعد جا کے نماز بنے گی. ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں نماز بن جائے، 2 روزے میں نماز بن جائے، نہیں بن سکتی بھائی. تو اس کے لیے بھرپور محنت کی ضرورت ہے. اور نماز بھی جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ رکوع کو لمبا کیا جائے، سبحان ربی العظیم، اس کو لمبا کرو اپنی انفرادی نماز کے اندر. سجدے کو لمبا کرو. کیا فرمایا؟ آج رکوع کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے، آج جلسے کی رات ہے، آج قومے کی رات ہے. ایسی صحابہ کی نمازیں تھیں. تو میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں اب وہ نماز میری اور آپ کی نماز بن جائے تو اس کے لیے ہم روزانہ نیت کر لیں انشاءاللہ. جیسے صحابہ نے نماز پڑھی ہے، پھر نبی اسلام نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کی مشق ہم کریں گے روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ. سر بھی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. صحابہ نے پوچھا رسول نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ رکوع سجدہ اچھے طریقے سے ادا نہ کرے. اور حذیفہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی. اب میں اور آپ ہی سوچیں کہ متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب حال آتا ہے نگاہ میری کہاں جاتی ہے. فرمایا مشکل وقت میں جس کی نگاہ جہاں جائے گی وہی اس کا الہ بن جائے گا. ہاں تو حال آتے ہی نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر جائے. اب اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر حال آیا نا، منافقوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا. جب الزام لگا آپ علیہ السلام غصے میں گھر تشریف لائے. اماں عائشہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا اور اسلام کا جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ اماں عائشہ نے اسلام کا پھر جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ جواب نہ ملا تو اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والدین کا تشریف لے جاؤں. تو آپ علیہ السلام خاموش رہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر والدین کے گھر تشریف لے گئی. اب جو ہی گھر میں قدم رکھا والدہ بھی رو رہی ہے اور والد بھی رو رہے. ادھر 2 جان کے سردار ناراض، ادھر امی اور ابو ناراض.
اور اس کیلے میں بات نہیں ہے کہ میرے اوپر منافع نے الزام لگایا ہوا ہے. فرمایا شاہ کہ جب میں باہر تقاضے کے لیے گئی تو مجھے بتایا گیا کہ عائشہ تیرے اوپر تو منافقین نے تہمت لگائی ہوئی ہے, الزام لگایا ہوا ہے. اما عائشہ فرمائی میں نے یہ بات سنی تو مجھے بخار محسوس ہونے لگا. میں گھر آئی, مسلح اٹھایا اور گھر کے اس کونے کی طرف جانے لگی جہاں تنہائی تھی اور اندھیرا تھا. ماں نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ امی جان نبی علیہ السلام ناراض ہو چکے ہیں, اللہ جل شانہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جا رہی ہوں. جب جا کے سجدے میں سر رکھا نا تو بقول مولانا کے فرمایا کہ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یا باری تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی تو نے ان کی برات کا اعلان کیا, جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو نے ان کی برات کا اعلان کیا, جب مریم علیہ السلام تو بیٹا کہاں سے لے آئی تو نے ان کی بھی برات کا اعلان کیا. آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی آنسوں کی برسات میں آئی ہے. میں بھی اس وقت سر نہیں اٹھاؤں جب میرے بارے میں اعلان نہ ہو جائے. وہ درخواست سیدھی. یہ تو 2 جان کے سردار نے صحابہ کو مشورے کے جمع کر لیا, ہمارا ارکان مشورے کے ساتھ ہے. اب رائے چل رہی ہے بھائی مجھے مدینہ کی گلیوں میں لوگ تانے دے رہے ہیں, کیا حل کی نکالا جائے اس کا. رائے لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف رائے آ رہی, کوئی کہتے ہیں طلاق دے دی جائے, کوئی مختلف رائے آ رہی. آخر میں فاروق اعظم اٹھے رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ جن منافقین نے الزام لگایا ہے انہیں میری اس تلوار کے حوالے کریں, ان سے میری تلوار نمٹے گی. باقی رہی سیدہ عائشہ کی بات تو قرآن نیچے آ رہا ہے, جیسے وہی اتر جائے ویسے. فرمایا جزاک اللہ عمر, تو نے میرے دل کی پریشانیوں کو دور کر دیا. اب یہاں سے اٹھ کر نبی علیہ السلام اپنے سسر کے گھر تشریف لے گئے. جا کے دروازے پہ دستک دی. اماں عائشہ کی والدہ محترمہ ام رومان رضی اللہ نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھا 2 جان کے سردار کھڑے ہیں. پہلا سوال کیا میری حمیرہ کہاں ہے, میری عائشہ کہاں ہے. یہ نام لاڈ کی وجہ سے رکھا ہوا, جیسے ہم لاڈ میں نام رکھتے ہیں نا, اما عائشہ کا نام رکھا ہوا تھا حمیرہ رضی اللہ عنہ کہ میری حمیرہ کہاں ہے. ان کی والدہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کی حمیرہ تو جس دن سے آپ کے گھر سے آئی ہے وہ تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے, رو رہی ہے وہ. اور اما عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی والدہ کی باتوں کو, نبی کی باتوں کو. جی چاہ رہا ہے کہ جاؤں چمٹ کر جی بھر کے رو لوں, لیکن پھر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جس کی عدالت میں درخواست ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو جائے. فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام اندر تشریف لائے اور فرمانے لگے عائشہ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو. اما عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں میرے جذبات کا بھی کیا عالم تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دلوں کے بھید جاننے والے کو اپنا فیصلہ سنا بیٹھی ہوں. فرمایا جزاک اللہ عائشہ, میں بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کملی والے چادر مبارک اوڑھ لی. یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ جب وہی نیچے ہوتی نا وہی تو آپ علیہ السلام پہ کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی, اور جس اٹھنے کے اوپر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے نا وہ اٹھنی زور کی وجہ نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی. یہ قرآن اتنا وزنی ہے میرے محترم بھائی دوستوں. تو جب چادر مبارک اوڑھی تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رابطہ ہے قائم ہو گیا, شاید میری برات کا اعلان ہونے والا ہے. فرماتی ہیں چادر مبارک ہٹائی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بادلوں کی گٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے. نبی کا مکھڑا ایسا مکھڑا تھا, نبی کا چہرہ ایسا چہرہ تھا. جبرائیل امین جب آئے نا پیدائش کے اوپر ان کی آنکھیں بھی جم گئی, یا اللہ ایسا حسین تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. جبرائیل تو ایسا حسین کہاں دیکھتا, میں نے ایسا حسین اس سے پہلے پیدا کیا ہی نہیں. تو جب چادر مبارک ہٹائی تو جملے ارشاد فرمائے کہ عائشہ تجھے مبارک ہو کہ جب موسیٰ پہ تہمت لگی ایک عورت وکیل صفائی بنی. جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو چھوٹا سا بچہ بولا تھا کہ اس کی قمیض دیکھو آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے, تو وہ وکیل صفائی بنا. اور جب مریم پہ لگ تو بیٹا کہاں سے لے آئی تو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام وکیل صفائی بنے. عائشہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پہ الزام لگایا تو خود خدا وکیل صفائی بن گیا. یہ سورہ نور کھول کے دیکھو نا میرے محترم بھائی دوستو, تو حال آتے ہی میری اور آپ کی نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر جائے. آج حال آتا ہے تو نگاہ اللہ کے غیر کے اوپر جاتی ہے. کیوں؟ غیر کو بولا, غیر کو سنا, غیر کو سوچا, اندر میں غیر گھر کر چکا ہے. تو بھئی راستہ یہ نکالنے کا نفی اس بات کی دعوت. جب تک دعوت نہیں دیں گے اندر سے غیر نہیں نکلے گا, پھر ہم جن اثر لیں گے. تو میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں, عمر کے دور میں نا کاتسالی آ گئی تھی. کاتسالی صحابہ سے تھوڑی سی چوک ہوتی, اوپر سے ڈانٹ آتی تھی اللہ کی طرف سے. اب چوک کیا ہوئی کہ جب کاتسالی آئی تو خط لکھ دیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہ غلہ بھیجو مدینہ میں کاتسالی آ گئی. اب اتنی کاتسالی سخت تھی بھائی دوستوں کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی نا, اس کے اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قطار اس نے اتنی لمبی بھائی تھی غلے کی نا کہ فرمایا کہ پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا تھا, آخری اونٹ مصر سے باہر نکل رہا تھا. اتنا لمبا غلہ بھیجا, لیکن پھر بھی کاتسالی ختم نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھائی دوستو مشورے کے لیے جمع کیا سارے صحابہ کو کہ بھائی بتاؤ ہم سے کیا چوک ہوئی ہے, کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ میں تو عمر تجھے بڑا سمجھدار خیال کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. اس صحابی کو خواب کے ذریعے سے بتا دیا تھا. تو صحابہ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین ہم سے چوک یہ ہوئی کہ ہمارے اوپر ہار اللہ پاک نے بھیجا اور ہماری نگاہ عمر بن عاص کے اوپر چلی گئی. فرمایا ہاں آپ نے سچ کہا, آؤ چلو نکلتے ہیں استسقاء پڑھنے کے لیے. جب میدان کی طرف نکلے بقول مولانا عمر پالن پوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادلوں سے آواز آئی کہ اے عمر ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. کیا وجہ تھی بھائی؟ چھوٹی سی چوک تھی, وہ سے ڈانٹ آتی تھی. آج میں اور آپ 24 گھنٹے اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
تو میرے محترم بھائی دوستو، اس غیر کو اندر سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی نفی کرنی پڑے گی. تو سارے بھی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اور بھائیو دوستو، علم سے مقصود کیا ہے؟ علم سے مقصود یہ ہے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں. آج باطل ہمیں علماء سے کاٹ رہا ہے. جب علماء کے ساتھ جڑیں گے اپنے جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی، وہ علماء سے پوچھیں بھائی میرا یہ شغل ہے میں کیسے کروں. حال کے امر کو پہچاننا کیا مطلب ہے اس کا؟ حال کا امر یہ ہے بھائی جو میرا شعبہ ہے اس شعبے کے بارے میں جاؤں علماء کرام کے پاس پوچھوں میں یہ کام اس طرح کر رہا ہوں، میں اس میں کیا ترتیب ہے، تو وہ انشاءاللہ ہماری رہبری فرمائیں گے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، علماء جو ہے نا یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں. ہاں، تو اس لیے میرے محترم میرے دوستوں، بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. ہاں، تو ایسا نہ ہوا، حضرت جی کا ایک ملفوظ ہے نا کہ ایمان تمہارے دل کے اندر ہے، عبادت تمہاری مسجد میں ہے، لوگوں کے سامنے تمہارے معاملات معاشرت اور اخلاق ہیں. وہ ہمارے بیان نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہیں یہ اٹھتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے، پھرتا کیسا ہے. تو میرے محترم میں کہیں میری وجہ سے تبلیغ کے اوپر ضرر نہ لگ جائے. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے نا اللہ کی بڑائی، مخلوق کی نفی اور صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اس کو اتنا بولیں، اتنا سنیں، اتنا سوچیں تاکہ اندر میں یہ بات قرار پکڑ جائے. ہمیں ملک میں گئے تھے نا یوگنڈا میں، وہاں مفتی صاحب نے بیان کیا نا، پھر آخر میں کچھ فضیلتیں سنائی تھی انہوں نے. ایک فضیلت میں یہ تھی کہ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے. فرمایا عائشہ بتا سب سے اچھا گھر پوری دنیا میں کون سا ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا سب سے اچھا گھر پوری دنیا میرا ہے. وہ کیسے؟ فرمایا میرے گھر میں 2 جہان کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس لیے سب سے اچھا گھر میرا ہوا. آپ اسلام فرمایا عائشہ میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کا فرد اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، چونکہ اس گھر میں خود اللہ ہے. اب سوچو بھائی یہ سارا میں نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں. تو اس لیے میرے محترم نکلو گے تو نکلے گی گندگی دنیا کی، ورنہ اندر میں بھری ہوئی ہے بھائی. اب اس کو اندر سے نکالنا ہے. کوئی چھوٹی سی بات آپ کو سناؤں نا، سلمان علیہ السلام کی نا، ان کے پاس ایک مچھر آیا نا، مچھر سلمان علیہ السلام کے پاس. کہا سلمان آپ کی ہر چیز پہ حکومت ہے، میں سبا کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں ضرورت ہے، میں سبا کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کو سزا دے دوں. کہا کیوں؟ کہ جب میں کسی کو خون چوسنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو یہ واہ مجھے اڑا کے لے جاتی ہے، اس لیے تو سزا دے اس کو. کہا اچھا، یہاں مضبوط ہو کے بیٹھ. پھر ان کی ہر چیز کے اوپر حکومت تھی. اب جو یہ واہ کا حکم دیا سلمان علیہ السلام نے تو مچھر یہاں سے اڑا وہاں دور جا لگا. اب فرمانے کہا نزدیک آتے سر میں سزا دیتا ہوں، نزدیک تو آنا. اب بیچارہ ٹانگیں تو مار رہا تھا لیکن قریب نہیں آ سکتا تھا واہ کے زور کی وجہ سے. تو مولانا روم رحمۃ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کی ذات علی کا یقین اتر جاتا ہے پھر یہ دنیا اس مچھر کی طرح جتنی مرضی ٹانگیں مارتی رہے پھر یہ کبھی نہیں آ سکے گی. شرط یہ بھائی دوستو، پہلے ہم اللہ کی عظمت کو اندر اتاریں اور مخلوق کی نفی کر کے اس اندر کے خیر کو باہر نکالیں. وہ مثال بڑی مشہور ہے نا، مفتی صاحب کے پاس بندہ گیا، کہا جی میرے گھر میں کتا گر گیا کنویں کے اندر. کہا اتنے ڈول نکال تو پاک ہو جائے گا. کہا جی ڈول تو نکال دیے، بدبو ختم نہیں ہوئی. کہا اس کتے کو بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ کہا جی وہ تو اندر ہی پڑا ہوا ہے ابھی. اللہ کی مدد پہلے اس کو نکال، پھر اتنے ڈول نکال. پھر ہمارے اندر غیر گھسا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات علی کا یقین آ جائے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی عظمت اور مخلوق کی نفی اتنی کرو تاکہ اندر سے غیر نکل جائے، پھر اللہ رب العزت کی ذات علی کا یقین دل کے اندر اترے گا. تو میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں نا پھر وہاں اللہ کا خیر نہیں آ سکتا. اور اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے. بہانے ڈھونڈ رہی ہے اللہ پاک. اب یہ مجمع بیٹھا ہے، آخر میں اعلان ہو جائے گا سب کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا گیا. وہ توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، بنی اسرائیل کا نوجوان تھا نا، اس کی وجہ سے کابسالی آ گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کہوں گے لیکن جب باہر نکلے کہوں گے نکل تو غیب سے آواز ہے یہ موسیٰ تیرے مجمع کے اندر ایک غصہ کار ہے، اس کو باہر نکال پھر بارش ہوگی، ورنہ بارش نہیں ہوگی. اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کون ہے؟ نکل جائے میرے مجمع سے. بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، دل میں اوپر تار جوڑ لی. کیا فرمایا؟ یا اللہ آج تو میرا پردہ رکھ لے، آئندہ کی بات نہیں ہوگا. فرماتے اسی وقت بارش نہیں شروع ہو گئی. جب بارش شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ بھی تو میں نے باہر نکالا نہیں، بارش پہلی بارش شروع ہوگی. فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. یا اللہ وہ ہے کون سا بتا تو اسی میں دیکھ لوں ایک نظر. فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا تو میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب جب وہ میرا ہو چکا ہے تو میں کیسے آپ کو بتا دوں. تو میرے محترم دوستو، اپنے جب کوئی گناہ زیادہ ہو بھی جائے نا تو اوپر پردہ ڈالو، اللہ پاک بھی پردہ ڈالیں گے انشاءاللہ. کی ذات بڑی ستار ذات ہے میرے محترم بھائی دوستو. ایک عورت آئی نا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے زنا صادر ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. پر میں تیرے پیٹ میں جو حمل ہے پیدا ہو جائے پھر میرے پاس، ابھی یہاں سے چلی جا. چلی گئی، وہ حمل پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، پھر آئی، پھر بچہ پیدا ہو گیا. پر میں اب اس کو دودھ پلا، جب دودھ سے فارغ ہوئی پھر میرے پاس آنا. اب فرمایا جب دودھ سے بچہ فارغ ہو گیا، تیسری بار جب آئی نا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بچے کو علادہ کر دو اور عورت کو سنسار کر دو. شادی شدہ مرد عورت کی سزا سنسار ہے، زانیہ. تو جب صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیے نا تو وہ عورت چھلنی ہو گئی اور اس کے اندر سے خون کا ایک فوارہ نکلا جو صحابی کے کپڑے کے اوپر جا کے لگا. اب وہ صحابی منہ بنا دے اپنے پیچھے کو ہٹا. اب نبی کی نظر پڑ گئی، صحابی کیا بات ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ زانی عورت، اس کا خون میرے اوپر آ گیا ہے. آپ اسلام کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے.
فرمایا صاحبی تو کہتے ہیں نا کہ زانی عورت ہے، میں کہتا ہوں اس عورت کی استغفار اگر سارے مدینے والوں میں تقسیم کیے تو سب کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو میرے محترم ہے دوستو، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لیے بغیر نہ میری آپ کی دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ اس اللہ کو ساتھ لینے کے لیے بھائی ماحول میں جائے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی۔ اب ماحول یہ دعوت والا ماحول ہے، یہ بڑے ہمارے جو بزرگ ہیں، اب ان کی مان کر چلیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو اور بزرگوں، پچھلے بار میں استغفار کریں اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ آج کے بعد میں اس کام کو اپنا مقصد بناؤں گا بھائی۔ اب مقصد وہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت مقصد کے اوپر قربان نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا، بیٹا اور بکرا یہ دو چیزیں ہیں نا، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، بیٹا کبھی ذبح ہوا ہے؟ نہیں کبھی ذبح ہوا۔ تو بھائیو دوستو، مقصد اور ضرورت میں فرق ہے۔ وہ ڈرائیور کی مثال دی نا، ہم ساتھی سے واپس آ رہے تھے ابھی، انہوں نے بڑی عجیب ایک مثال دی نا، فرمایا کہ دیکھو ڈرائیور کا ایک سامنے والا شیشہ ہوتا ہے، ایک سائیڈ والا شیشہ ہوتا ہے۔ سامنے والا شیشہ مقصد ہے ڈرائیور کا، اور سائیڈ والا شیشہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے پیچھے گاڑی آ رہی کہ نہیں آ رہی، اگر وہ سامنے والے کو چھوڑ دے، سائیڈ والے میں دیکھنے لگ جائے، خود بھی مرے گا، اوروں کو بھی ساتھ لے کے ڈوبے گا۔ کیوں؟ مقصد کو چھوڑ دیا، ضرورت کو پکڑ لیا۔ تو میرے محترم دوستوں، آج ہم نے الٹی ترتیب اپنائی ہوئی ہے، تو سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ میں اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کروں گا، اور مقصد کیا، جب تقاضا آ جائے تو لبیک میں حاضر ہوں۔ تو سارے بھائی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی مغرب کے بعد بھی بات ہوگی تفصیل سے، پھر انشاءاللہ اپنے نام بھی لکھوانے، سال 7 ماہ کے اعتبار سے، سال اندرون کے اعتبار سے، ہر سال 3 چلے اور چلہ 3 چلہ نگد، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد تشکیل میں سارے ساتھی جم کر بیٹھے پھر انشاءاللہ تقاضے سارے چلیں گے۔ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، دعائیں دونوں پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب